میری خاطر تم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ ایگلز میں میری پوزیشن تباہ ہو گئی، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ انجام جو بھی ہو، اسے تبدیل کرنا ہم میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی بات انہونی سی لگ رہی تھی، مگر اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سا کمزور لہجہ رہا ہوگا جس میں مادام کلارا جیسی عورت مجھ سے اس طرح متاثر ہو گئی تھی، ورنہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی میں ان چیزوں کا گزر کہاں ہوتا ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی تو کسی سنگلاخ میدان کی مانند ویران ہوتی ہے جہاں ہریالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس بات سے میرا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا کہ آدمی کسی نیک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہو تو اسے غیبی مدد بھی حاصل رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کلارا کا محل میرے لیے ایک ایسا چوہے دان بھی بن سکتا تھا جہاں سے نکلنا میرے لیے محال ہو جاتا۔ تہذیب اور برڈ کو بھی یہی خطرہ تھا کہ میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، مگر میں نے پورے یقین کے ساتھ ایک قدم اٹھایا اور کامیابی نے ناقابل فہم طریقے سے میرے قدم چومے۔ میں تم سے متفق ہوں کلارا، میں نے خیالات کے بنور سے ابھرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ جونز ضرور اس طرف پلٹے گا مگر فوری طور پر نہیں، اسے کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا۔ شکر ہے تم میری کسی بات سے تو متفق ہوئے، ورنہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم نے میری ہر بات سے اختلاف کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ایک کارنامہ بڑھ نے بھی کیا ہے، تہذیب نے مجھ سے تفصیلات سننے کے بعد کہا۔ اس نے مائکرو پروجیکٹر کا بندوبست کر لیا ہے اور یہ کام میں نے ایک اور شخص کے توسط سے کیا ہے۔ بڑھ بولا، رات تک پروجیکٹر ہمیں مل جائے گا اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ ان فلموں میں کیا ہے۔ میں تو زیادہ دیر نہیں رک سکوں گا، میں نے کہا۔ کلارا سے 2 گھنٹے میں واپسی کا کہہ کے آیا ہوں، تم لوگ وہ فلمیں دیکھ کر کل صبح تک مجھے رپورٹ دے دینا۔ دیکھا میڈم، چیف کو کلارا کی کتنی فکر ہے، بڑھ نے کہا، اور تم جو یہاں اکیلی رہ جاؤ گی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، میں نے بڑھ کو گور کر کہا۔ تم نے کلارا کا میک اپ کرتے ہوئے جو بکواس کی تھی وہ مجھے یاد ہے، تم سے زیادہ کلارا کو یاد ہوگی، بڑھ نے بڑی ڈٹائی سے کہا، اور تہذیب ہنسنے لگی۔ بڑھ نے مجھے بتایا تھا، تہذیب نے ہنستے ہوئے کہا، اس نے بیٹھے بٹھائے تمہیں اداکار بنا دیا اور وہ بھی ہالی ووڈ کا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس کی باتوں سے مجھے ایک فائدہ پہنچ گیا، ورنہ میں اس کی کھال اتار دیتا۔ نقصان پہنچتا تو کھال گرا دیتے، اور فائدہ پہنچ گیا تو کون سا بڑھ کو کسی صوبے کی گورنری بخش دی۔ بڑھ نے برا سا منہ بنا کر کہا، تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہونے لگا ہے چیف جو اپنے ماتحتوں کا لہو نچوڑنے کے در پہ رہتے ہیں۔ سزا کے مستحق تو تم اب بھی ہو، میں نے بڑھ کو گورتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کلارا کا میک اپ کرنے کو کہا تھا، اس کے جسم کی حسین و ملائم جلد ٹٹولنے کو نہیں کہا تھا۔ جو کام باہمی رضامندی سے کیا جائے اس میں کسی اور کو دخل دینے کا حق نہیں ہوتا، بڑھ نے بے پرواہی سے کہا۔ جب اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو؟ چھوڑو بھی علی، تہذیب بولی، جو شخص فطرتاً بدماش ہو وہ کبھی نہیں سدھر سکتا اور کوئی اپنے مقدر سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ بڑھ نے ترکی بترکی کہا، ابھی تمہیں بڑھ سے کوئی کام پڑ جائے تو بڑھ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہو جائے گا، اور کام نکلنے کے بعد بڑھ نے ایک طویل سانس لی، بڑھ سب سے برا ہو جائے گا۔ اب کلارا کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جونز سے خطرہ ہے۔ میں نے بڑھ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے تہذیب سے کہا، چونکہ میرے ہاتھوں سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے لہٰذا وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی رہائش تبدیل کر دینی چاہیے، تہذیب نے کہا۔ ایئرپورٹ پر تو بڑھ وغیرہ نے ایگلز کے آدمیوں کو بے خبری میں چھاپ لیا تھا، مگر یہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ قسمت میں کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا ہے ہی نہیں۔ ابھی ایک مکان میں آئے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ پھر رہائش تبدیل کر دو، اسی خانہ بدوشی میں تو لطف ہے، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ یہ بھی تو کوئی زندگی ہے کہ آدمی ایک ہی مقام پر عمر بسر کر دے۔ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تہذیب۔ مادام کلارا کی جگہ جونز کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے، اگر اسے بھی ناکامی سے ہمکنار کر دیا جائے تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی۔ موشے ہاورڈ صحیح معنوں میں ہل کر رہ جائے گا۔ میرا خیال ہے تم سے غلطی ہو گئی، تمہیں چاہیے تھا کہ یا تو جونز کو ٹھکانے لگا دیتے یا اسے کچھ عرصہ قید رکھتے، اسے مقصد حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ ایگلز کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا، مگر اس حد تک نہیں جس حد تک اب پیدا ہوگا۔ تم انچارج ہو علی، تہذیب نے کہا، تم نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جونز کی طرف سے خطرہ محسوس کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خطرے کی نوعیت کیا ہوگی۔ تم نے خطرہ محسوس کیا ہے چیف، بڑھ نے حیرت سے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے زیر کر لیا تھا۔
اس کے باوجود مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا، تب تو تم نے اسے چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ برڈ نے تشویش سے کہا، ممکن ہے یہ تمہارا واہمہ ہو، اس لیے کہ ہم نے بھی اس پر بآسانی قابو پا لیا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ کر غلط نہیں کیا برڈ، ہمارا مقابلہ فرد سے نہیں تنظیم سے ہے، اور چند افراد کے مر جانے سے بھی اتنی بڑی تنظیم کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، تو پھر ان کے اڈے تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ برڈ نے کہا، چند ٹھکانوں کی تباہی سے بھی تنظیم کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو برڈ، ہمارے اس اقدام کا مقصد صرف دہشت پھیلانا تھا، جو ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب ہمیں ایگلز کے بڑوں پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب سے پہلے تو میں جونز کا رد عمل دیکھوں گا، اگر اس نے گڑبڑ نہ کی تو وہ ہمارے کافی کام کر سکے گا، لیکن اگر اس نے جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ہم پہلے جونز کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس کے بعد ایگلز کے بڑوں کو دیکھیں گے۔ تہذیب سے یہ بات کہتے وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جونز کس قدر بھرپور جوابی کارروائی کرنے والا ہے۔ میں تو مطمئن تھا کہ ہم ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی نامعلوم مقام پر بیٹھا ہوا ایگلز کا سربراہ رینڈل عرف موشے ہاورڈ ہم لوگوں کے گرد کتنا خوفناک جال بننے میں مصروف ہے۔ کوئی 1 گھنٹے تک تہذیب اور برڈ سے ہر متوقع صورتحال کی جزئیات اور اپنے آئندہ لاہے عمل کی تفصیلات طے کرنے کے بعد میں کلارا کے پاس واپس آ گیا۔ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے اطمینان کر لیا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ تم نے دیر کر دی، کلارا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو گئی ہو۔ ابھی تک تو ہر طرح کی خیریت ہے، میں نے کہا۔ آئندہ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں تفصیلات بتانے سے گریز کرے تو اس پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ میں نے تم پر کیوں اعتماد کر لیا تھا، کلارا نے کہا۔ تم نے ایک درست فیصلہ کیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ کیا اپنے اس فیصلے پر تم کسی قسم کی ندامت محسوس کر رہی ہو؟ ندامت تو نہیں محسوس کرتی، مگر مجھے حیرت ضرور ہے۔ تاہم یہی کچھ کم نہیں ہے کہ اپنے اس فیصلے سے میں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اپنی دانست میں تو اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، مگر در حقیقت وہ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن پر اعتماد کر بیٹھی تھی اور اب اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے کلارا ڈیئر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے ہوٹل موری ناگا کا رخ کریں گے، جہاں ہمارے کمرے بک ہو چکے ہوں گے۔ کمرے؟ کلارا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کیا ہم دونوں الگ الگ کمروں میں رہیں گے؟ ارے نہیں، میں نے گڑبڑا کے جواب دیا۔ یہ تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا، ورنہ ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ کلارا نے سکون کی ایک طویل سانس لی۔ شکر ہے، اس نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مجھ میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان کی نظروں میں نہیں آ جائیں گے؟ میں ہر ممکن احتیاط برتنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم وہاں مسٹر اور مسز والٹن ڈی سوزا کے نام سے قیام کریں گے اور کمرے سے کم باہر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، کلارا نے کہا، لیکن میں اس وقت تک پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکوں گی جب تک ہم شی گرائے سے نکل نہیں جاتے۔ فکر مت کرو، ہم شی گرائے سے بھی نکل جائیں گے، مگر اس سے قبل جونز کو سبق دینا بہت ضروری ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم ہوٹل موری ناگا کے ایک کمرے میں منتقل ہو گئے۔ اس ہوٹل کا نام برڈ نے تجویز کیا تھا اور کمرہ بھی اسی نے بک کرایا تھا۔ یہ درمیانے درجے کا ایک صاف ستھرا ہوٹل تھا۔ میں نے برڈ سے کار بھی لے لی تھی جو ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں موجود تھی۔ ہمیں 8ویں منزل پر کمرہ ملا تھا۔ امید تو نہیں ہے کہ جونز یہاں تک پہنچ سکے گا، کلارا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں بہت زیادہ بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایڈم ڈی فلو کبھی بے فکر نہیں ہوتا مادام کلارا۔ مجھے مادام کلارا کیوں کہہ رہے ہو؟ کلارا میری طرف پلٹ کر مسکرائی۔ مادام تو تم نے مجھے اس وقت بھی نہیں کہا جب تمام لوگ مجھے مادام کہتے نہیں تھکتے تھے۔ جب تک میں دل سے کسی کی برتری تسلیم نہ کر لوں، زبان میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میں اور تم سے برتر، کلارا نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ میں تم سے کم حسین ہوں۔ کلارا ہنس پڑی۔ حسن ایک فانی شے ہے، میں نے اسے کبھی اہمیت نہیں دی، البتہ بو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اوہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں ابھی کھانا منگواتا ہوں۔ میں نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانے کے دوران تمام وقت کلارا بولتی رہی۔ کھانے کے بعد بھی اس کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور موضوع کا تعین نہیں تھا، بس وہ بے تکان بولے چلی جا رہی تھی۔ 12 بج چکے ہیں۔ بالآخر میں نے عاجز آ کر کہا، اگر اس وقت ہم سو جائیں
تو کل سارا دن سکون سے تمہاری باتیں سن سکوں گا۔ سکون ایک ایسی شے کا نام ہے جو ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں عنقا ہوتی ہے۔ کلارا تو سو گئی اور اس کے سونے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی سو گیا، مگر جس سکون کی میں نے بات کی تھی وہ میسر نہیں آ سکا۔ ٹیلی فون کی لگاتار گھنٹیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے بلا تاخیر ریسیور اٹھا لیا۔ والٹن ڈی سوزا، میں نے نیند سی آواز میں کہا، آپ کی باندی خطرے میں ہے مسٹر والٹن۔ دوسری جانب سے تہذیب مالکم ایکس کی پرسکون آواز سنائی دی، ہماری رہائش گاہ کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بے یقینی سے کہا، میری نیند کافور ہو گئی تھی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تہذیب کی آواز بدستور پرسکون تھی۔ میگا فون پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ بنگلے کے مکین خود کو ان کے حوالے کر دیں۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر یہی مناسب ہے کہ خود کو ان کے حوالے کر دو۔ میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے کہ تم انچارج ہو، لہٰذا جیسا تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تم 15 منٹ کے اندر خود کو ان کے حوالے کر دو، اس دوران میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے چیف، تہذیب نے ہنس کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر مڑا تو کلارا جاگ چکی تھی۔ اس نے میری باتیں بھی سن لی تھی۔ کون خطرے میں ہے ایڈم؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میرے ہمدرد، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا، واپس آ کر تمہیں تفصیل بتاؤں گا۔ میں نے انتہائی تیزی سے کپڑے تبدیل کیے اور 5 منٹ کے اندر میری کار سڑک پر تھی۔ میرا اندازہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا۔ مجھے تہذیب کی قیام گاہ تک پہنچنے میں 15 منٹ سے زیادہ وقت لگ گیا، مگر میں نے دور سے ہی پولیس کی ان گاڑیوں کو دیکھ لیا جو ایک سڑک پر مڑ رہی تھی، گویا وہ لوگ تہذیب کو لے جا رہے تھے۔ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بنگلے میں پولیس کے کچھ کارندے موجود ہیں، شاید وہ تلاشی وغیرہ لے رہے تھے۔ میں مناسب فاصلے سے پولیس کی گاڑی کا تعاقب کرتا رہا۔ تہذیب نے جو کچھ بتایا وہ خاصا تشویشناک تھا۔ اول تو یہی بات حیران کن تھی کہ پولیس وہاں پہنچی کیسے۔ بظاہر کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ برڈ نے مائکرو پروجیکٹر حاصل کرنے کی جو کوشش کی تھی، ممکن ہے کسی نے اس کا تعاقب کیا ہو اور تہذیب کے ٹھکانے تک پہنچ گیا ہو۔ میں تو برڈ کو پہلے ہی منع کر رہا تھا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا سا صبر اور کر لے، لیکن یہ بات بھی کچھ کم حیران کن نہیں تھی کہ برڈ سے کوئی بے پرواہی کس طرح سرزد ہو گئی۔ وہ تو اس قسم کے کام کرنے کا ماہر تھا۔ اگر برڈ ہی دھوکہ کھا گیا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، اور یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان لوگوں کا پولیس پر کتنا گہرا اثر و رسوخ ہے۔ تاہم میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ انہوں نے پولیس کا سہارا کیوں لیا۔ میں بہت محتاط انداز میں پولیس کی گاڑیوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ وہ لوگ تہذیب اور برڈ کو کس تھانے میں لے جا رہے ہیں۔ اس کے بغیر بات بن بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں پولیس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے میں کیا اقدامات کرتا، یہ بات ابھی میرے ذہن میں واضح نہیں تھی۔ اچانک میں چونک پڑا۔ پولیس کی گاڑیاں جن راستوں سے گزر رہی تھی ان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی منزل وہی عمارت ہے جسے شیوگرائے میں ایگلز کا سربراہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہی عمارت جس میں کل تک مادام کلارا کی رہائش تھی اور آج وہاں جونز براجمان ہوگا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر مزید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میرا خیال غلط ہوتا، مگر اس کے امکانات بہت کم تھے۔ اور پھر بہت جلد وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں نے اپنا خیال اپنی آنکھوں سے صحیح ثابت ہوتے دیکھا۔ پولیس کی گاڑیاں اسی سڑک پر مڑی تھی، اسی عمارت کے گیٹ پر رکی تھی۔ عمارت کا گیٹ کھلا تھا اور پولیس کی ایک گاڑی کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی، اور ایک پولیس وین سڑک پر ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر میرا ماتھا ٹھنکا، مگر میرے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ میں آسانی سے یو ٹرن لے کر فرار ہو سکتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا، عقب نما میں مجھے ایک اور پولیس وین نظر آئی۔ معلوم نہیں وہ وین کہاں سے نمودار ہوئی تھی، لیکن اس کے چلنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کار کی رفتار میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس کا گھیراؤ توڑ کر فرار ہونا میرے لیے ممکن نہیں رہا، لہٰذا حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی اور حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی۔ سامنے والی وین جس نے سڑک پر ترچھے کھڑے ہو کر راستہ روکا تھا اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی، اور پولیس کے سپاہیوں نے آس پاس پھیل کر اور مختلف گاڑیوں کی آڑ لے کر بندوقیں تان لی تھیں۔ ان کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے مجرم کو پکڑنا مقصود ہو۔ میں معمول کی رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا وہاں تک پہنچا اور کار روک دی۔ کیا یہاں کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟
میں نے کھڑکی سے سر نکال کر بلند آواز میں کہا۔ کئی بندوق بدست سپاہی سامنے آ گئے، انہوں نے مجھے زد میں لے رکھا تھا۔ پھر ایک انسپیکٹر نمودار ہوا۔ گاڑی سے نیچے اترو، اس نے درست لہجے میں کہا۔ میں بڑے اطمینان سے گاڑی سے اتر آیا۔ خیریت تو ہے جناب؟ گاڑی کی تلاشی لو۔ انسپیکٹر نے مجھے جواب دینے کے بجائے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا اور وہ کار کی طرف جپٹ پڑے، اور 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں انہوں نے میری پوری کار کی تلاشی لے ڈالی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو کس چیز کی تلاش ہے جناب؟ مجھے بتائیے، ممکن ہے میں کچھ مدد کر سکوں۔ بکواس مت کرو، انسپیکٹر نے گرج کر کہا۔ خود کو زیر حراست تصور کرو۔ ارے یہ تو اپنے مسٹر ایڈم ڈی فلوک ہیں۔ گیٹ کی طرف سے ایک محافظ نے جپٹ کر میری طرف آتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے جناب؟ مادام کلارا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے بے بسی سے کہا، اس لیے کہ میں تو زیر حراست ہوں۔ ارے نہیں جناب، انسپیکٹر صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ چلیے۔ مسٹر جونز آپ سے مل کر یقیناً خوش ہوں گے۔ اس وقت مجھے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثل بڑی شدت سے یاد آئی۔ میرے پاس کوئی رائے فرار نہیں تھی، لہٰذا میں نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹکے۔ چلو تمہارے مسٹر جونز سے بھی مل لیتے ہیں۔ کار کی طرف سے بے فکر رہیے، اس نے میرے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کو اندر موجود ملے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گیٹ سے انٹرکام پر جونز سے بات کی اور انٹرکام بند کرتے ہوئے بولا، جائیے جناب، مسٹر جونز خوابگاہ میں آپ کے منتظر ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ میں نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ بالکل جناب، راستوں سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ میں تن بہ تقدیر ہو کر عمارت کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب فرار ہونے کی کوشش کرنا بے سود تھا۔ ممکن تھا کہ یوں ہی بہتری کی کوئی صورت نکل آتی۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھتا رہا اور خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ میں نے خوابگاہ کے بند دروازے پر ہولے سے دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جونز موجود تھا، جس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ سامنے والی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ آہستگی سے میری طرف مڑا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں میں کھنچاؤ پیدا ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر اس کی مسکراہٹ ہنسی کے مرحلے سے بتدریج گرتی ہوئی ایک طویل کہکہے پر منتج ہوئی۔ اب کون سی کہانی لے کر آئے ہو مسٹر ایڈم ڈی فلوگ؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مادام کلارا کا سراغ مل گیا ہے، میں نے بے ساختہ کہا، اور پھر خود ہی اس اطلاع کے عواقب پر غور کرنے لگا، مگر جونز نے مجھے غور کرنے کی مہلت نہیں دی۔ مبارک ہو، جونز نے کہا۔ اس کا استہزائیہ انداز برقرار تھا۔ تمہیں مادام کلارا کا سراغ ملا اور مجھے رینا سالومن کا؟ کیا؟ میں نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ رینا سالومن تمہیں کہاں مل گئی؟ سونے کی کان میرے ہاتھ لگ گئی ہے مسٹر ایڈم ڈی فلوگ۔ رینا سالومن دراصل تہذیب مالکم ایکس ہے۔ جونز کے الفاظ مجھے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اپنے کانوں میں اترتے محسوس ہوئے۔ ایک یہی نہیں مسٹر ایڈم ڈی فلوگ، بلکہ اس وقت میرے سامنے رینا سالومن کا جدید ترین دشمن موجود ہے۔ وہ اس کا جانثار علی یار خان ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے یخ بستہ پانی کے تالاب میں غوطہ دے دیا ہو۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر اچانک وہ ہماری اصلیت سے کیسے واقف ہو گیا۔ حیران ہو رہے ہو ایڈم ڈی فلوگ؟ جونز نے میری کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کس نام سے مخاطب کروں۔ ناموں میں کیا رکھا ہے جونز؟ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ تم مجھے جس نام سے بھی چاہو مخاطب کر سکتے ہو، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ گویا تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم علی یار خان ہی ہو، جونز نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بات ذرا وقت سے پہلے کھل گئی جونز، میں بے پرواہی سے بولا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ میرا مشن اسی طرح جاری رہے گا جس طرح برسوں سے جاری ہے۔ تم مجھے داد نہیں دو گے۔ میں نے کتنی آسانی سے نہ صرف رینا سالومن کو اس کے بل سے نکالا، بلکہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو گیا، اور ساتھ ہی تمہیں بھی روشنی میں لے آیا۔ میں داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیا کرتا مسٹر جونز، میں نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہاری تیز رفتاری میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جونز نے ایک طویل کہکہا لگایا۔ بیٹھ جاؤ علی، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ملاقات بڑی دلچسپ ثابت ہوگی۔ میں نہایت اطمینان سے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس خوابگاہ میں اس سے قبل کئی بار آ چکا تھا، مگر میں یہاں کے اسرار سے واقف نہیں تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں غیر معمولی حفاظتی انتظامات ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حفاظتی انتظامات کس نوعیت کے ہیں، اور اگر میں جونز پر حملہ کروں یا یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں
تو مجھے کون کون سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مادام کلارا نے تمام تر اعتماد کے باوجود مجھے دانستہ اس جانب سے بے خبر رکھا ہے۔ خود میں نے بھی اس سے اس بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، مبادا کہ اسے مجھ پر شبہ ہو جائے۔ ہر شخص کی دلچسپیاں مختلف نوعیت کی حامل ہوتی ہیں مسٹر جونز، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں تمہاری لغت میں دلچسپی کا کیا معیار ہے۔ ہماری ہائی کمان کے تمام افراد اس بات پر متفق ہیں کہ تم ایک دلچسپ آدمی ہو، جونز نے کہا، اور تم سے مل کر میں بھی ان کی رائے کے حق میں ہو گیا ہوں۔ حیرت ہے، میں بڑبڑایا، میں اپنی ذات کے اندر دلچسپی کے بے بہا سمندر لیے گھوم رہا ہوں اور خود اس سے ناواقف ہوں۔ اس دریافت کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، جونز نے کہا، اس لیے کہ کوئی اور تمہیں اس سے روشناس نہیں کرا سکتا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ہماری تنظیم میں شمولیت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگے۔ بالفرض اگر میں تیار ہو بھی گیا تو تم کبھی یقین نہیں کرو گے۔ میں مسکرایا، اور یہ ہم دونوں کی بدقسمتی ہے۔ جونز نے ایک طویل سانس لی۔ بہرحال مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہیں ڈیل دی جائے۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے کہا، مجھے ڈیل دی جائے؟ ہاں، ہائی کمان نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ ہائی کمان کے فیصلے کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ ایگلز میں ہائی کمان بھی ہوتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ تمام فیصلے ایک فرد واحد کے ہوتے ہیں۔ تمہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، جونز نے ترش لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے مجھے ڈیل دیے جانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، تم اس سے خوش نہیں ہو۔ جونز کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی، مگر اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، خواہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے قدرے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، جونز نے پہلے ہی کسی انداز میں جواب دیا۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جونز کے جواب پر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے خیال میں تو ان لوگوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھ سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ بظاہر میں پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھ سے نجات حاصل کرنے کا اس سے بہتر موقع انہیں مل نہیں سکتا تھا، مگر وہ اس موقع کو ضائع کرنے کے موڈ میں تھے۔ اتنا بڑا قدم کسی مضبوطی کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ان کی ایک مضبوطی تو میرے تجربات میں آ چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ تہذیب کو بھی پہچانا تھا۔ یہ میرے فہم سے بالاتر تھا، لیکن یہ کوئی ویسی بات نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ غالباً اسی ایک سوال کے جواب پر میری بقا کا دار و مدار تھا۔ خطرے کی نوعیت کا علم ہوئے بغیر اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جونز سے یہ توقع کرنا فضول تھا کہ وہ اس زمن میں مجھے معلومات فراہم کر دے گا۔